بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی اور کہتی کہ ٹیچر نے اس پہ ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے۔ وہ کرتی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، آپ کو ایک راز کا پتہ چلے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی، ہم غریب لوگ تھے، اس غربت نے روٹی تو ہم سے چھینی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے تو ہم میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم سے جہاں تک ممکن ہوتا تھا ہم اپنی بیٹی کی پڑھائی پر روپے پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی، اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی، بہت دل لگا کر پڑھتی۔ ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا 2 کمروں کا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی رہتی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا ہوتا ہے، اور بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر بھی ہوتا تھا۔ ایک تو ہم تھے غریب، اور دوسرا ہم نے نہ صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا پڑھا لکھا کر بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا، ساتھ میں اس کے لیے ہم محنت مزدوری بھی کرتے تھے اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اسی لیے لوگوں کی باتیں بھی ہمیں سننا پڑتی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر لوگ کب تک باتیں کریں گے؟ جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے، ہماری ہمسائی ہے جو ڈاکٹر بنی ہے۔ ساس سسر بھی فخر سے کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے۔ جب ہم اپنی بیٹی کی میڈیکل کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور تصوراتی خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے تھے، ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھاتے۔ آخرکار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی۔ FSC کے بعد میرٹ پر اس کی میڈیکل کی سلیکشن ہو گئی تھی۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی تھی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی۔ اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روز بسوں رکشوں کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ آخرکار بہت سوچ وچار کے بعد یہ حل نکلا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر ہفتے کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ آخر کو 4 سال کی تو بات تھی، لہٰذا ہماری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی۔ ہر ہفتے کی شام کو ہاسٹل سے گھر آ جاتی اور اتوار کا دن گھر میں ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر سے چلی جاتی۔ اس طرح میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا۔ میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی، لیکن چند چھٹیوں کے بعد جب پھر سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو مجھ سے کہتی، اماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا دو۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ پھٹکڑی کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکڑی پہ ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی بات مان لیتی اور اسے پھٹکڑی لا کر دے دیتی۔ تقریباً 2 مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور جب تیسرے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 2 مہینے سے پورا ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ کیسا استاد تھا جو ہر ہفتے ایک ہی کام دیتا تھا؟ پھر بھی میں سوچتی کہ ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، لیکن دماغ میں سوالوں نے سر اٹھا لیے تھے۔ اس بار جب میری بیٹی آئی اور اس نے تجربے کا کہہ کر پھٹکڑی منگوائی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ ہر ہفتے تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے؟
میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی تھوڑا سا گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ماں ایک کام ہمیں کلاس میں تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھٹکڑی پر ہونے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہی ہوتا ہے۔ تو استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا، جب تک یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوگا تب تک یہ کام ملے گا۔ بیٹی کے اتنے سارے لمبے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ میں نے خوشی خوشی پھٹکڑی لا دی۔ ایک رات ہمارے پاس ہماری بیٹی گزار کر واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد میرا اپنی بیٹی پر آنکھوں سے بند کر کے کیا جانے والا بھروسہ ڈاماڈول ہو رہا تھا۔ آخر کو کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میرا دل طرح طرح کے وہم اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی برے برے خیالات ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا طریقہ تھا جس سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا؟ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں خوش ہو گئی۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا، جہاں پر ایک لائن سے بڑے پیارے پیارے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے کالے رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ شیخ صاحب کا گھر تھا۔ ان شیخ صاحب کی بیٹی میری بیٹی کی ہم عمر تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی، لیکن وہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روز ہی آتی جاتی تھی۔ شیخ صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں شیخ صاحب کے گھر گئی، ان کی بیٹی سے ملی۔ دیکھتی ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ چند ایک بار پہلے بھی میں یہاں آ چکی تھی، اور پھر مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ان کا گھر دکھایا۔ شیخ صاحب کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے ہاتھ میں پھٹکڑی پکڑی اور وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ شیخ صاحب کی بیٹی نے اسے بہت غور سے دیکھا، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ کالج بھی میری بیٹی پر نظر رکھے گی، اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی ہر ہفتے مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، انہیں ایسا کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا، کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی ہے تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے سوا اور لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھروں تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہ چیز وہیں واپس اپنی بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے مجھے ملی تھی، تاکہ اسے شک نہ ہو کہ ہمیں کسی بات کا علم ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر دن رات میرا ایک ہی کام تھا، اپنے رب سے خیریت کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بے چینی سے ہفتے کے گزرنے کا انتظار بھی تھا۔ ہفتے کی شام میری بیٹی گھر رہنے آئی تو میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پیر تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہیں آئی۔ وہ پہلے جیسی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا، لیکن میں کیا کرتی؟ بیٹی کے کمرے سے جب سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا بال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ نہیں ظاہر کیا اور اسے پھٹکڑی لا کر دے دی، اور خود میں خاموشی سے شیخ صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو میرے گھر آئے گی
اور جو ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی ہے وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 2 بجے کے قریب وہ ہمارے گھر آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور تربیت تو بالکل نہیں کی تھی۔ پھر وہ اس راہ پر کیسے چل نکلی، لیکن اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھا ہی، اس میں آخرت کی بھی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کیسے نکالیں۔ میں نے شیخ صاحب کی بیٹی کی بات مان لی۔ اس رات میں چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے یہ دعائیں کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی مجھے شیخ صاحب کی بیٹی نے بتایا تھا وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی بیٹی سے کوئی ایسا منظر دکھائی نہ دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کر دے۔ لیکن افسوس کی بات، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت ہی اذیت میں گزاری۔ وہ شیخ صاحب کی بیٹی نے کہا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات بھی غنیمت تھی کہ میرے شوہر کو اس سارے قصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ اس دلدل میں گرتی جا رہی تھی جس سے شاید نکل نہ سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ شیخ صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی ہے، مجھے سچ سے آگاہ کیا ہے، اسی طرح وہ میری بیٹی کو اس سے نکالنے میں میری مدد کرے۔ اگلے دن میں شیخ صاحب کے گھر میں موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے شیخ صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میری بیٹی جس دلدل میں پھنس چکی ہے، اگر اسے یہاں سے نہ نکالا گیا تو اس کی موت بھی ممکن تھی۔ اور یہ میڈیکل کالج میں پڑھنے والی میری بیٹی اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں اس دلدل میں پھنس چکی تھیں۔ میرے لیے اکیلے یہ سب کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس سب کے لیے ہمیں کسی بڑے اور بااعتماد انسان کی مدد کی ضرورت تھی، اور ہمارے سامنے اس وقت شیخ صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور شیخ صاحب کی بیٹی نے ہمت جمع کر کے شیخ صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں الگ سے اس معاملے سے آگاہ کیا۔ شیخ صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ میں نے کہا کہیں شیخ صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معاملہ سنگین تھا، بہت سے گھروں کی عزتیں اس سے جڑی ہوئی تھیں، اس لیے اس معاملے کو حل تک پہنچانا خاموشی سے ہی تھا۔ سب سے پہلے شیخ صاحب نے اپنے اثر و رسوخ کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے جاننے والے ایک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس کرتے ہوئے وہ پولیس عہدیدار مان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارے معاملے کی تحقیق کروائی۔ اس نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشاف ہوئے تھے جس سے سننے والوں کے دل کانپ گئے تھے۔ شیخ صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو اس کالج سے نکلوا کر دوسری جگہ داخل کروا دیا تھا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے۔ پولیس نے کسی بھی فرد کا نام آئے بغیر مکمل طور پر تحقیقات کر کے ایک مضبوط کیس کالج کی انتظامیہ اور دوسرے اساتذہ کے خلاف تیار کیا کہ کوئی بھی مجرم بچ کر نہ جا سکے جو قوم کے نوجوانوں کو گمراہی کا شکار کریں۔ ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میری بیٹی اب کالج سے گھر واپس آ گئی تھی۔
میں نے بیٹی کو کالج سے نکلوا لیا تھا اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن ہی سارے معاملے سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر افسوس کی شدت سے میرا شوہر چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے عادی ہو چکی تھی، مار کو سہ نہیں سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنے شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ جب میں نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کے چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر بھی غصہ ہونے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہی ہوتی ہے، اور ہماری تو تھی بھی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر تک دل پر پتھر نہیں رکھ سکا اور ہم علاج کے لیے اپنی بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر شیخ صاحب نے اخلاقی مدد کے تحت ہماری مالی مدد بھی کی اور ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم دونوں سے بہت شرمندہ تھی، وہ رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی۔ ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اب اس کا کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو اس کا تباہ ہو چکا تھا اور ہمارا خواب بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی اب کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی۔ اس پر خرچ کرنے کے لیے اب ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں اس پر پہلے جیسا اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت کچھ پڑیاں نظر آئیں۔ آخر یہ کیا تھا اور کہاں اور کدھر سے آیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر نہیں دیا تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھیں اور اس طرح بھری ہوئی تھی کہ کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکڑی ہی لگتی تھی۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام ہے؟ اور میڈیکل کی پڑھائی میں کس تجربے کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ بس یہی پوچھنے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے میں شیخ صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، انہیں تو کبھی پھٹکڑی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لیے میری پریشانی میں بہت اضافہ ہو گیا اور مجھے پریشان دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات بتائے گی۔ پھر جب اس نے کالج میں میری بیٹی کا پیچھا کیا تو سراغ لگا لیا اور جو بات اسے معلوم ہوئی اس نے مجھے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی پھٹکڑی کا کیا کرتی ہے۔ دراصل میڈیکل کی انتظامیہ اس دھندے سے بے خبر تھی، اور افسوس والی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھے اور کھل کر کالج میں منشیات بیچتے تھے اور طالب علموں کو منشیات پر لگاتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں، پھر انہیں نشے میں دھت کر کے وہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتے تھے۔ میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے پیسے کا لالچ دیا، میری بیٹی لالچ میں آ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رقم دینے کی بجائے ہتھیانے لگے اور اب تک میری بیٹی کو نشے کی لت لگ چکی تھی۔ وہ اب نشہ کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ ان کے جھانسوں میں آتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ قصہ مختصر تھا، میری بیٹی کی طرح اور بھی میڈیکل کی بہت سی طالبات نشے کا شکار ہو چکی تھیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ جرائم پیشہ لوگ اپنا دھندا خوب چمکا رہے تھے۔ میری بیٹی ویسے تو اخلاقیات اور انسانیت اور اپنے والدین کا خوب مان اور قربانیاں بھول چکی تھی، لیکن ابھی اتنی انسانیت اس میں باقی تھی کہ وہ براہ راست ہمارا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے جو بھی منشیات کی پڑیاں گھر میں لاتی تھی ان میں پھٹکڑی پیس کر اس طرح ملا دیتی کہ دیکھنے پر منشیات نظر نہ آئے اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اس لیے وہ مجھ سے میڈیکل کے تجربے کا کہہ کر پھٹکڑی منگواتی اور اس طرح استعمال کرتی۔ اس رات جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے وہی پھٹکڑی پیس کر منشیات کی پڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ اس سے نہ تو منشیات کالج میں پکڑی جاتی تھی اور نہ ہی گھر پر، لیکن اس روز میری بیٹی وہ منشیات کی پڑیاں گھر پر بھول گئی اور کھلتے کھلتے ساری حقیقت کھلتی چلی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ کھلی تب جب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل بھی برباد ہو چکا تھا اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے۔ محلے والے اور رشتہ دار آج بھی ہمیں باتیں سناتے ہیں اور ہمارا دل جلاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔